بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابرار احمد ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان لا ٹی وی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یہ جو ایف آئی آر ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے، ایف آئی آر کا اندراج کیسے کرواتے ہیں، ایف آئی آر کو ہم پڑھتے کیسے ہیں، ایف آئی آر میں کون کون سی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، ایف آئی آر کے کتنے سیکشنز ہوتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اور ون بائی ون سب کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کسی بھی وقوعے کی جو ایف آئی آر ہوتی ہے وہ اکارڈنگ ٹو سیکشن 154 سی آر پی سی کے تحت ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے لیے ہم درخواست کیسے لکھتے ہیں، اس کے لیے ہمارے چینل پر آلریڈی ایک ویڈیو موجود ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھیں، تاکہ پہلے آپ کو درخواست کا پتہ ہوگا تو ہی آپ ایف آئی آر کو سمجھ سکیں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ ایف آئی آر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، کہ کوئی بھی وقوعہ ہوا اس کے بعد سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ ایف آئی آر درج کروانا ہوتا ہے، یعنی کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کسی بھی وقوعے کے بعد کمپلین درج کروائی جاتی ہے، جس کے بعد ایف آئی آر ہوتی ہے۔ ان کیس آپ نے درخواست دے دی اس کے بعد ایف آئی آر نہیں ہوئی تو وہ ایک علیحدہ میٹر ہے، اس کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے۔ اس میں ہم صرف بات کریں گے ایف آئی آر کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے۔ تو جو ایف آئی آر ہوتی ہے اس کے 6 کالمز ہوتے ہیں، اور 6 کالمز کے بعد اس کے نیچے جو آپ نے درخواست دی ہوتی ہے اندراج مقدمہ کے لیے، اسی درخواست کو سیم اس کو سکین کر کے وہ نیچے سیم لکھی ہوتی ہے۔ اسکرین پر ایف آئی آر کی کاپی آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی، ون بائی ون اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے یہ کس سیکشن کے تحت ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا نمبر، اس کو مقدمہ نمبر بولتے ہیں۔ اب یہ جو ایف آئی آر میں پڑھ رہا ہوں اس میں ڈفرینٹ قسم کے آپ کے پاس اسکرین پہ جو شو ہو رہی ہے وہ کوئی اور ہوگی، تو اس میں جو لکھا ہوا ہے 580/21۔ اب یہ جو 580 یا اس طرح کا کوئی بھی 2 3 4 یہاں پہ نمبر لکھا ہوتا ہے بٹے سے پہلے والا، وہ ایف آئی آر کا نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد بٹے کے بعد جو حصہ لکھا ہوتا ہے 21 22 23 19 17 جو بھی لکھا ہوگا وہ سال ہوتا ہے۔ کوئی ایف آئی آر 21 میں ہوئی ہے تو وہاں بٹے کے بعد 21 لکھا ہوگا، 22 میں ہوئی ہے تو بٹے کے بعد 22 لکھا ہوگا۔ یہ مقدمہ نمبر ہے جس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے جو مقدمہ نمبر ہوتا ہے وہ کہاں پہ لکھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تھانہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے یہ کس تھانے میں ہوئی ہے۔ اب اس سے تھوڑا سا نیچے آ جائیں تو لکھا ہوتا ہے تاریخ و وقت وقوعہ۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت وقوعہ پیش آیا، تاریخ اور ٹائم یہ مینشن کیا جاتا ہے۔ اب اس کے جو 6 کالمز ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے کالم نمبر 1 ہے تاریخ وقت رپورٹ۔ سب سے اوپر ہم نے پڑھا تھا تاریخ و وقت وقوعہ، اور خانہ نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے تاریخ و وقت رپورٹ۔ ان دونوں میں ڈفرینس یہ ہے کہ وہ جو اوپر لکھا ہوا ہے وہ ٹائم ہے جو ہم نے اپنی درخواست لکھی، اس میں بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ وقوعہ اتنے بجے پیش آیا، اور جو خانہ نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے وہ وقت لکھا ہوا ہے جس ٹائم آپ کی اپلیکیشن جس ٹائم آپ کی اپلیکیشن درج ہوئی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں خانہ نمبر 2 ہے نام و سکونت اطلاع دہندہ مستغیث۔ خانہ نمبر 2 کے آگے لکھا جائے گا کہ وہ بندے کا نام جس نے یہ کمپلین جو ہے وہ درج کروائی، جس کی کمپلین پہ یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اس کا نام، اس کا ایڈریس، اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر، اس کا موبائل نمبر، یہ ساری تفصیل خانہ نمبر 2 میں لکھی جاتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں خانہ نمبر 3 جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو خانہ نمبر 3 میں جرم لکھا جاتا ہے، اور جو بھی مال کچھ بھی چوری ہوا ہے اس کی مالیت۔ اب بات کر لیتے ہیں جی
خانہ نمبر 4 کی جائے وقوع و فاصلہ تھانہ سے اور سمت۔ اب اس میں یہ بتایا جاتا ہے یہ تھانے کی حدود کے ریلیٹڈ پوائنٹس ہیں تاکہ جو پولیس اسٹیشن ہے اس کا پتہ چل سکے کہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس تھانے میں کیا واقعی اس کی حدود میں یہ وقوع پیش آیا ہے، وہ خانہ نمبر 4 میں بیان کیا جاتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں جی خانہ نمبر 5۔ اب اس میں یہ درج کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کمپلیننٹ آیا، اس نے آپ کو اپلیکیشن دی اندراج مقدمے کے لیے، تو اس میں کوئی تاخیر اگر ہوئی ہے پولیس سے مقدمہ درج کرنے میں تو اس کا ذکر خانہ نمبر 5 میں لکھا جائے گا، اور موسٹلی اس میں کوئی آپ کو جو ہے نا اس میں ڈیلے لکھا ہوا نہیں نظر آئے گا، وہی لکھا ہوا ہوتا ہے موسٹلی ہر ایک ایف آئی آر کے اندر جی حسب عمد تحریری درخواست مقدمہ درج رجسٹرڈ ہوا، یعنی کہ جیسے ہی بندہ ہمارے پاس درخواست لے کے آیا اور ہم نے اس پہ جو کارروائی کر کے ایف آئی آر درج کر دی۔ اب بات کر لیتے ہیں جی خانہ نمبر 6 کی تھانہ سے روانگی کی تاریخ بوقت۔ اب یہ جو کوئی بندہ اس نے درخواست لے کے اس کے پاس آیا یا پولیس کو کسی بھی طرح سے 15 پہ کال کی ہو اس میٹر میں، تو اس میں کیا ہوتا ہے جی خانہ نمبر 6 میں وہ پولیس لکھتی ہے کہ جی ہمیں کتنے بجے ہم تھانہ سے نکلے اس وقوع کی جگہ کی طرف جہاں پہ وہ وقوع پیش آیا۔ یہ تو ہو گیا جی ہماری ایف آئی آر کے 6 کالمز۔ اس کے بعد 6 کالمز کے نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ، یہ وہی چیز ہوتی ہے جو آپ نے درخواست تھانے میں دی ہوتی ہے اندراج مقدمہ کے لیے، سیم اسی کو کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس درخواست سے اوپر جو ہے دستخط آپ کو ورڈ لکھا نظر آ رہا ہوگا، بیلٹ نمبر لکھا ہوا ہے، عہدہ کیا ہے، ٹیلی فون نمبر، یہ اس بندے کا نام لکھا ہوا ہے جس کو آپ کی اپلیکیشن کے بعد آپ کی تفتیش جو ہوتی ہے جس بندے کو فارورڈ کی جاتی ہے اس بندے کا نام لکھا جاتا ہے، اس پولیس آفیسر کا، ٹھیک ہے، اس کا بیلٹ نمبر کیا ہے، اس کا عہدہ کیا ہے، اس کا موبائل نمبر کیا ہے، یہ چیزیں درج کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ سب سے نیچے چلے جائیں تو سب سے نیچے جو ہے وہ اسی بندے کے، اسی پولیس آفیسر کے جس کو آپ کی تفتیش فارورڈ کی گئی تھی، وہ اپنا نام لکھے گا، اپنا عہدہ لکھے گا اور ساتھ میں نیچے تاریخ لکھی ہوتی ہے۔ یہ تھی جی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ایف آئی آر جو ہوتی ہے اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔